علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کی کہانی زارا کے نام۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زارا کے والدین نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے اس کے ددیال والے اس سے ناراض تھے۔ ایک روز زارا کا باپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا تھا کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں موقع پر فوت ہو گئے۔ زارا کی خالہ زارا کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی اور اپنے آوارہ بیٹے کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی تاکہ جائیداد ان کو ملے۔ لیکن زارا چھپ کر اپنے ددیال پہنچے۔ جیسے ہی وہ ددیال پہنچے، اسے شدید جھٹکا لگا۔ اس کے ددیال والے تو زارا کے اندر سناٹے بھرنے لگے۔ اسے اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو زارا کو اتنی اذیتیں نہ سہنا پڑتی۔ اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ بے پناہ تکلیفیں جھیل رہی تھی۔ اس کے سگے رشتوں نے ہی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ زارا جانتی تھی وہ لاوارث ہو چکی ہے۔ اب خاندان والوں کی مرضی اس کے ساتھ جو حشر کرے، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ حالانکہ ان کو ظلم کرنے کی ضرورت نہ پڑتے اگر وہ زارا کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور اس کا ساتھ دیتے تو زارا کا سب کچھ ان کا ہی ہونا تھا۔ مگر انہوں نے زارا کو زبردستی کر کے سب کچھ چھیننا چاہا۔ یہ سب مناسب سمجھا۔ زارا کی خود اعتمادی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی بات پر سہم جایا کرتی تھی۔ ذرا ذرا سی تکلیف پر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتے۔ اس وقت بھی خود پر مسلط ہونے والے زبردستی کے فیصلے نے زارا کو رنجیدہ کر دیا۔ جو تھوڑی آس اور امید باقی بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ باہر آ جاؤ بنو، تمہیں مایوں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے، مگر تم کون سا دوسرے گھر بیاہی جاؤ گی؟ شادی کر کے بھی تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، تو ایسا دلہن پا خود پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانتی بھی ہو اتنا بڑا گھر ہے اور اس کی ذمہ داریاں مجھ سے تو نہیں اٹھائی جائیں گی۔ وہ مہارانی تو امید سے کیا ہوئی، بستر سے نیچے نہیں اترتے۔ اللہ جانے کون سا انوکھا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے۔ ایک ہم تھے اپنے زمانے میں 8 بچے پیدا کر لیے، مگر مجال ہے جو کبھی رتی بھر بھی سکون کرنے کا موقع ملا ہو۔ ہمیں تو ٹک کر بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اور آج کل کی لڑکیاں ہر کام اپنی مرضی سے کر کے بھی راضی نہیں ہوتی۔ ایک تم ہو، شادی کا نام کیا اٹھا، تمہارے تو آنسو ہی ختم نہیں ہو رہے۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی میں نے یہ رشتہ ختم نہیں کیا، اور ان کی بات کی لاج رکھ کر تمہیں اپنی بہو بنا رہی ہوں۔ بھلا میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ مگر تمہیں دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے تم پر ظلم کر دیا۔ میرا بیچارہ بچہ تمہارے لیے قربانی دے رہا ہے۔ باہر آؤ، نہیں ہوگا رنگ خراب۔ شادی سے پہلے فیشل کرا لینا۔ زارا خود پر ہونے والے ظلم پر ماتم منانے میں مصروف تھے جب دھڑام سے دروازہ کھول کر بڑی خالہ اندر داخل ہوئی اور اپنی پاٹ دار آواز میں بنا سانس لیے بولتی چلی گئی۔ ان کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ خالہ کی بات پر زارا نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، جو زبردستی اپنے نکمے آوارہ بیٹے کو اس کے سر پر تھوپ کر احسان جتا رہی تھی۔ کہنے کو وہ زارا کی سگی خالہ تھی، اس کی ماں کی سگی بہن، مگر غیروں سے بھی زیادہ برا برتاؤ کر رہی تھی۔
ان کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ زارا ان کی بھانجی ہے۔ زارا اچھی طرح جانتی تھی اس کے والدین نے اس کا رشتہ خالہ کے نکمے بیٹے کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ بابا تو ان لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، مگر اب وہ لوگ اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو خالہ کی مرضی تھی۔ وہ کوئی بھی بات مرحومین کے سر پر ڈال کر اپنی منمانی کرتے۔ خالہ صرف اور صرف زارا کی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی۔ انہوں نے چالاکی سے زارا کو اس طرح گھیرا کہ وہ ان سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکے اور ان کے آگے دبتی چلے گئے۔ اس فیصلے پر بھی مجبوراً سر جھکا لیا۔ 15 روز بعد شادی تھی اور خالہ چاہتی تھیں کہ زارا اب بھی نوکروں کی طرح گھر کے کام کرے۔ خالہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مگر خالہ ان سے کام نہیں کراتی تھی۔ چھوٹی بہو حاملہ ہوتے ہی بستر سے لگ گئی تھی۔ زارا نے آنسوؤں سے تر اپنا چہرہ بے دردی سے رگڑ ڈالا اور مردہ قدموں سے چپل گھسیٹتی کچن کی طرف چل دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی دیر کی اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس کا ہونے والا شوہر ذرا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ جب سے زارا کی بات طے ہوئی، زارا بہت سہم گئی تھی۔ ندیم کا مزاج بالکل قابل برداشت نہیں تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس سارا دن فرما برداری کے نام پر ماں کی چاپلوسی کرتا تھا، کیونکہ کمائی خالہ کے ہاتھ میں آتی تھی۔ خالہ کو خوش کرنے کے لیے ندیم چھوٹی سی بات پر زارا کو ذلیل کر دیتا۔ اس نے ابھی سے زارا کو سنا دیا کہ تم نے ہر حال میں میری ماں کو خوش کرنا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں فارغ کر دیا تو تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر ہم نے تمہیں اکیلا کر دیا تو یہ دنیا تمہیں نوچ ڈالے گی۔ زارا بہت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ ابھی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور ندیم نے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیا۔ نہ جانے شادی کے بعد وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ زارا بہت روتی تھی۔ وہ ایسی زندگی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، اور ندیم جیسے شوہر کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بابا کتنے اچھے تھے، سلجھے ہوئے، دھیمے مزاج والے، عورت کی عزت کرنے والے۔ اس کو اپنے بابا جیسا ہی شوہر چاہیے تھا، مگر ایک دم سے حالات نے پلٹا کھایا۔ زارا کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ ندیم اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ جب سے گھر آیا تھا، آتے جاتے زارا کو عجیب نظروں سے گھورتا اور زارا پر دھونس جما کر کام کرواتا تھا۔ اب تو ندیم کے رویے اور حرکتوں نے زارا کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ بنا نکاح کے وہ زارا پر حق جماتا اور گھٹیا حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ باقی گھر والے بھی ندیم کے اشارے پر چلنے لگے تھے، کیونکہ ندیم کروڑوں کی جائیداد کا مالک بننے والا تھا اور یہ پٹی اسے خالہ نے پڑھائی تھی۔ ایک روز زارا خالہ کی چائے بنا کر اس کے کمرے میں دینے گئی تو دروازے پر ہی اپنا نام سن کر رک گئی۔ خالہ ندیم سے کہہ رہی تھی، دیکھ ندیم، تیری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے زارا پر تمہارا روب جمایا ہے کہ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے اور اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ زارا اگر اکیلی پڑ گئی تو زمانہ اس پر تھوکے گا بھی نہیں۔ 17 سال کی معصوم سی لڑکی ہے، میری باتوں سے ڈر گئی۔ مگر تمہیں پتہ ہے اپنا، نہ تم نے کبھی ٹک کر کام کیا، نہ تم نے اپنی پڑھائی پوری کی، بس آوارہ گردی میں اپنی زندگی حرام کر لی۔ تم سے چھوٹا بھائی پڑھ لکھ کر نوکری پر لگ گیا ہے، اور اب دیکھو خیر سے بچے کا باپ بھی بننے والا ہے، مگر تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور تمہاری لاٹری لگ گئی۔ زارا کے والدین چل بسے بھر وقت ہمیں معلوم ہو گیا اور ہم نے زارا کو قابو کر لیا۔
ورنہ تو اتنی قابل پڑھی لکھی حسین اور کروڑوں کی جائیداد کی مالک ایسی لڑکی کے لیے بہترین رشتوں کی لائنیں لگ جائیں۔ اب میری بات کان کھول کر سن، زارا کو ہر صورت قابو رکھنا اور کبھی بھی سر اٹھا کر جینے نہ دینا، اور جتنا جلدی ہو سکے اسے جائیداد کے کاغذات اور کیش بک کا معلوم کرنا۔ جانے کدھر چھپایا ہے میرے بہنوئی نے؟ جب سے آئی ہوں پورے گھر کی تلاشی لے لی، مگر کاغذات مل ہی نہیں رہے۔ بس تم زارا کو دبا رکھنا، سونے کی چڑیا ہے، تمہارے ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے۔ تمہیں بنا محنت کے اتنا پیسہ مل جائے گا، تم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ میرا یہ احسان کبھی مت بھولنا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو پیسہ ملتے ہی دیدوں کا پانی مر جائے۔ خالہ کی باتیں سن کر زارا کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ اتنی گری ہوئی عورت ہوگی، زارا نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تکلیف سے زارا کا برا حال تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے، مگر وہ خاموش تھے۔ اس نے ان لوگوں سے جھگڑا مول لینے کی کوشش نہیں کی اور خاموش رہے۔ دن پر لگا کر اٹھتے چلے گئے۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ خالہ نے پورے خاندان کو نکاح پر مدعو کر رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کر رہی تھے، مگر اچانک سے جانے ایسا کیا ہوا کہ 3 دن پہلے خالہ نے نکاح کا پروگرام طے کر لیا۔ یہ سن کر زارا کے ہوش اڑ گئے۔ خالہ چاہتی تھی رخصتی سے پہلے نکاح کر دیا جائے۔ شاید انہیں خوف لاحق تھا کہ خاندان کے باقی لوگ آ کر زارا کو بہکا نہ سکیں۔ خالہ نے یہ فیصلہ بہت اچانک کیا تھا۔ اس وقت زارا کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جب خالہ کی بیٹی کچن میں آئی اور بدتمیزی سے بولے، جاؤ محترمہ، کمرے میں جا کر نکاح کی تیاری کرو، کھانا میں بنا لوں گی۔ اماں کو بھی کیا سوجھی، اچانک نکاح کا شوشہ چھوڑ دیا۔ اچھی بھلی بیٹھ کر مینیکیور پیڈیکیور کر رہی تھی۔ زارا کو کچن سے جانے کا بول کر وہ بے دلی سے کھانا بنانے لگے، جبکہ زارا کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد نکاح خوان نے آنا تھا۔ نماز میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ زارا کو جو کچھ بھی کرنا تھا اس تھوڑے سے ٹائم میں کرنا تھا۔ گھر کے باقی افراد نکاح کی تیاریوں میں لگے تھے، اس لیے کسی نے بھی زارا کی طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پھر جب مولوی آیا تو خالہ نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا کہ زارا کو لے آؤ تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جائے۔ خالہ بہت پرجوش تھی، عنقریب ان کی دلی مراد پوری ہونے والی تھی۔ ندیم کی باتیں بھی کانوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ وہ سب خوشگپیوں میں مصروف تھے جب خالہ کی بیٹیاں بوکھلائی ہوئی واپس آئیں اور کہنے لگیں، اماں، زارا کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی، ہم نے بہت بجایا مگر وہ باہر نہیں آئی۔ ان کی بات پر خالہ سے پہلے ندیم چھلانگ مار کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دھڑا دھڑ زارا کے کمرے کا دروازہ بجایا اور غضبناک لہجے میں بولا، سیدھی شرافت سے کمرے کا دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا آج موڈ بہت اچھا ہے، بہتر ہوگا تم میرا دماغ مت خراب کرو اور باہر آؤ، مولوی صاحب انتظار کر رہا ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو مجبوراً ان لوگوں کو کمرے کا دروازہ توڑنا پڑا، اور جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ زارا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ زارا کا باپ شہباز خان امیر اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے اپنی کلاس کی غریب مگر سلجھی ہوئی خوددار لڑکی پسند آ گئی۔ شہباز پہلی نظر میں اس لڑکی آمنہ پر دل ہار بیٹھا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنے گھر والوں کو آمنہ کے گھر بھیجے گا اور اسے اپنی دلہن بنائے گا۔
शहबाज अमीरज़ादा होने के बावजूद भी बिगड़ा हुआ नहीं था, ना उसमें कोई बुरी आदत थी, और ऐसा लड़का आमना को अपनाने के लिए बेताब हो रहा था। आमना को अपनी खुशकिस्मती पर नाज होने लगा। उसने शहबाज की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन जब शहबाज ने अपने घर में शादी की बात छेड़ी तो उसके वालिदैन ये बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गए। वो एक मामूली घराने की लड़की को अपने घर की बहू बनाने के हक में नहीं थे। उन्होंने शहबाज का रिश्ता अपने ख़ानदान में तय कर रखा था, मगर शहबाज ने वो रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया और अपनी ज़िद पर अड़ गया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ आमना से। तब शहबाज को धमकाने के लिए उसके वालिदैन ने धमकी दी, अगर तुमने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा और कभी भी तुम्हें घर नहीं आने दूंगा। उनका ख्याल था धमकी सुनकर शहबाज दुबक जाएगा और अपने फैसले से पीछे हट जाएगा, मगर हुआ इसके बरक्स था। धमकी सुनकर शहबाज ने उसी वक्त घर छोड़ दिया और अपने फ्लैट में जाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। शहबाज CSS का लायक स्टूडेंट था। डिग्री हाथ में आते ही शहबाज को नौकरी मिल गई। वो कस्टम ऑफिसर बन चुका था। उसके बाद शहबाज ने अपने दोस्त के वालिदैन को आमना के घर भेजकर रिश्ता मांगा, तो इतने अमीर घराने से आया रिश्ता आमना के वालिदैन ने फौरन कबूल किया। आमना को पाकर शहबाज बहुत खुश था। वो आमना को बहुत प्यार से ब्याह लाया था। आमना की वजह से शहबाज उसके घर वालों को भी इज्जत एहतराम देता था, मगर शादी के कुछ वक्त बाद उसे एहसास हो गया अपने घर में सिर्फ आमना ही सुलझी हुई, खुददार और गैरतमंद थे, जबकि उसका बाकी घराना निहायत लालची, जाहिल और अजीब किस्म का था। गालम गलोच करना, औरतों को पैर की जूती समझना और पैसे पर राल टपकाना उनका मशगला था। शहबाज को उनसे कराहयत होने लगी। उसने आमना से कहा, तुम्हारी खातिर मैंने अपने वालिदैन को छोड़ दिया आमना, और अब चाहता हूं कि तुम भी अपने घर वालों से आना जाना कम कर लो। मुझे उनके तौर तरीके पसंद नहीं है। तुम्हारा जब भी दिल करे तुम उनसे जाकर मिलना, मगर कभी भी उन लोगों को यहाँ आने की इजाज़त मत देना, और मैं अपने बच्चे को वहाँ नहीं जाने दूंगा। आमना माँ बनने वाली थी। शहबाज की उन सख्त हिदायत पर परेशान हो गए, मगर देखा जाए तो शहबाज ठीक कह रहा था। आमना खुद भी अपने घर वालों से हमेशा अलग रही और बस तालीम पर तवज्जो रखे, इसलिए उसने शहबाज की बात मान ली और अपने बहन भाइयों को घर आने से मना कर दिया। वो लोग जो अपनी बेटी देखकर समझ रहे थे कि अब वो भी पैसों में खेलेंगे, इस बात पर तिल मिलाकर रह गए, मगर कुछ कह नहीं सके। शहबाज आमना की फर्माबरदारी पर पहले से भी ज्यादा उसका दीवाना हो गया। उसे अपने फैसले पर इत्मीनान हुआ था। फिर अल्लाह ने उनको प्यारी सी बेटी से नवाजा। शहबाज अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था, मगर कभी कभार अपने घर वालों की याद बहुत आती थी। उसे उम्मीद थी कि कुछ वक्त गुजरेगा तो उसके घर वाले आमना को कबूल कर लेंगे, मगर 1000 कोशिशों के बावजूद भी शहबाज अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सका। उसके वालिदैन ने उस पर घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर रखे थे। उन्होंने शहबाज को कभी मौका नहीं दिया कि वो आमना को अपने घर वालों से मिलवा सकता। वक्त गुजरता गया। ज़ारा ने जवानी की दहलीज पार कर ली। वो 17 साल की हसीन दोशीज़ा बन चुकी थी। ज़ारा को उसके माँ बाप ने बहुत प्यार से पाला था। बेतहाशा लाड से पलने के बावजूद भी ज़ारा में कोई खराबी नहीं आई थी। वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी और रिश्तों का एहतराम करना जानती थी। ज़ारा ने बचपन में एक ही बार अपने ननिहाल वालों को देखा था। उसके बाद उसके बाप ने ज़ारा को उनसे मिलने नहीं दिया था। एक रोज़ ज़ारा के बाबा बहुत खुश थे। उन्हें घर आने की इजाज़त मिली थी। शहबाज खान के वालिदैन ने तो सिर्फ शहबाज को बुलवाया था, मगर शहबाज अपनी बीवी को भी ले गया, मगर मुलाकात की नौबत नहीं आई।
اور راستے میں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دونوں ہی موقع پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدین کی موت نے زارا پر قیامت ڈھائی تھی۔ وہ غم سے پاگل ہونے کو تھی۔ زارا کے والدین کی وفات پر اس کے ددیال والے نہیں آئے، جبکہ خالائیں ماموں موقع پر پہنچ گئے، اور تدفین کے بعد زارا کی بڑی خالہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کے گھر رہنے لگے۔ زارا اس وقت بری طرح ٹوٹی تھی۔ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، اور خالہ نے اسے یہ جذباتی سہارا دیا۔ اس نے زارا کو سینے میں بھینچ لیا اور یقین دلایا کہ وہ زارا کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ تب زارا اپنے ددیال والوں سے نفرت اور خالہ کے گھرانے سے محبت کرنے لگے۔ پہلی بار اپنے باپ سے شکایت ہوئی۔ اس کے ننیال ہی اتنے اچھے تھے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے، مگر بابا نے کبھی انہیں عزت اور احترام نہیں دیا، جبکہ ان کے اپنے خاندان والے جن سے ملنے کے لیے بابا ترستے تھے، انہوں نے آ کر بیٹے کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ لیا۔ زارا ہر وقت خالہ کی آغوش میں دبکی روتی رہتی اور اپنی ماں کی خوشبو محسوس کرتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ خالہ نے اٹھایا۔ دھیرے دھیرے اس نے پورے گھر پر قبضہ کر لیا اور زارا کو کچھ اس طرح سے اپنی مٹھی میں جکڑا کہ زارا قید میں پڑی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ تب زارا پر اپنے ننیال والوں کی اصلیت کھلی۔ خالہ لالچی عورت تھی اور اس کی جائیداد کی لالچ میں اس کے گھر رہنے آئی اور پھر قبضہ بھی کر لیا۔ چاہتے تو زارا کے باقی ماموں اور خالائیں بھی یہی کرتے کہ زارا کی جائیداد میں سے انہیں کچھ مل رہا ہے، مگر زارا کی خالہ نے بہت چالاکی کے ساتھ اعلان کر دیا، آمنہ نے زارا اور ندیم کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے ساری جائیداد ندیم کو ملنی تھی۔ سب نے اس بات پر خالہ سے خوب لڑائی کی، زارا کو بھی ورغلانے کی کوشش کی، مگر خالہ تیز تراری میں ان سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سارے وقت میں زارا کو کسی سے ملنے نہیں دیا۔ جب ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے۔ زارا کو احساس ہوا تھا اس کا باپ ان لوگوں سے کیوں نفرت کرتا تھا اور کیوں اس کی ماں بھی اپنے شوہر کی بات مانتی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ زارا ان کے چنگل میں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے لاکھ پر پھڑ پھڑائے مگر کچھ بھی نہیں کر سکے۔ زارا کی خالہ بہت عیار عورت تھی۔ اس نے زارا کا باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل ختم کر دیا، مگر زارا ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کے والدین نے اسے زمانے کی اونچ نیچ بہت اچھے سے سمجھائی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ خالہ اور اس کی فیملی سے پنگا لینے کے بجائے سمجھداری سے کام لے۔ اس نے سب گھر والوں پر یہی ظاہر کیا کہ وہ ان کی بات مان چکی ہے، اور جیسا خالہ اسے کہتی وہ ویسا ہی کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر خالہ سے بچاؤ کی تدبیریں کر رہی تھی، جبکہ خالہ یہی سمجھی کہ زارا ان کے دباؤ میں آ چکی ہے۔ تبھی وہ زارا کی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ شادی کی بات طے ہونے سے پہلے زارا نے بابا کے دوست محمود انکل سے رابطہ کر کے مدد مانگی، مگر انکل محمود بیرون ملک میں تھے۔ انہیں اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے زارا کو اس کے ددیالی گھر کا ایڈریس دے دیا اور زارا سے کہا کہ وہ پہلی فرصت میں وہیں چلی جائے۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، زارا کا خیال رکھیں گے۔ انکل محمود کی بات پر زارا کا دل بجھ گیا تھا۔ وہ اپنے ددیال نہیں جانا چاہتی تھی۔ بھلا وہ لوگ اچھے کہاں ہو سکتے تھے جو اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی نہیں آئے۔ زارا نے سوچا کہ شادی سے پہلے وہ کوئی اور راہ ڈھونڈ لے گے، مگر جب شادی سے 3 روز پہلے اچانک خالہ نے نکاح کا واویلا مچایا تو زارا نے جلدی سے کمرے میں جا کر اپنا سارا زیور، بینک بیلنس اور گھر جائیداد کے کاغذات اپنے بیگ میں ڈالے اور باہر کی کھڑکی سے نکل کر بھاگ گئے۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ وہ اپنے ددیال چلی جائے۔ اپنے والدین کی موت کے بعد جب اس کی خالہ اس کے پاس رہنے آئی، تبھی زارا نے کمال سمجھداری سے اپنے باپ کے لاکر سے سارے کاغذات، زیورات اور
کیش بک اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ اس کے باپ نے اسے یہی سکھایا تھا کہ مشکل پڑنے پر کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اور باپ کی نصیحت پر عمل کرنا آج اس کے کام آیا تھا۔ زارا دھڑکتے دل کے ساتھ انکل محمود کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے۔ یوں تو زارا کا گھر بھی بڑا تھا، مگر وہ گھر تو بادشاہوں کی ملکیت محسوس ہوتا تھا۔ زارا منہ کھولے ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے زارا کو ٹوکا۔ کون ہو بی بی؟ اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس کی بات پر زارا بولی، اندر جا کر بتاؤ، شہباز خان کی بیٹی زارا خان آئی ہے۔ زارا کی بات سن کر چوکیدار چونک گیا اور انٹرکام پر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر گزری جب ایک مرد تیزی سے دروازے پر آیا اور بےتاب سا زارا کو گلے لگایا۔ میری بیٹی آئی ہے، شکر تم نے آنے کی ہمت کر لی، ورنہ تمہارے باپ نے تو قسم کھا لی کبھی ہم سے رابطہ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ایک بار آ جاؤ، تمہیں دیکھ کر بابا جان موم ہو جائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ بھی ضد میں بابا جان پر گیا ہے۔ آؤ بیٹا، پریشان مت ہو، میں آپ کا تایا ہوں، آپ کے بابا کا بڑا بھائی۔ زارا جو ہکا بکا اس مرد کو دیکھ رہی تھی، ان کے تعارف پر زارا کی آنکھیں بھر آئیں۔ غم اور غصے سے زارا کو رونا آ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو میں بھی کبھی نہ آتے اور آپ سے اور آپ کے باپ سے ملنے کی کبھی چاہت نہ کرتے، مگر مجھے مجبوری میں آپ کے در پر آنا پڑا۔ اب بھی گزارش کروں گی کہ کچھ دن مجھے اپنے گھر رکھ لیں، پھر میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ زارا کی بات سن کر اس کے تایا ٹھٹک کر رہ گئے اور لرزتے لہجے میں بولے، کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ کہاں ہیں آپ کے بابا؟ میں نے تو اس کو بلوایا تھا، ہم سب انتظار کرتے رہے، مگر شہباز نہیں آیا اور نہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا۔ تایا کی بات پر زارا چونک گئی، پھر بتایا وہ اس روز ملنے آ رہے تھے، مگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ماما بابا دونوں کی وفات ہو گئی۔ زارا کی بات پر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ جہاں سب زارا کے آنے پر اس کے استقبال کے لیے باہر آئے، بہت خوش ہو رہے تھے، اب سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ انہیں تو لگا تھا شہباز آج بھی اپنی ضد پر اڑا ہے، اس لیے نہیں آیا، مگر نہیں جانتے تھے کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ زارا کے دادا دادی کا بہت برا حال تھا، باقی سب بھی بہت غمگین تھے، اتنے وقت سے اپنے شہزادے سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے، وہ ملے بنا ہی دنیا سے چلا گیا۔ دادا نے زارا کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے زارا سے معافی مانگی۔ وہ پچھتا رہے تھے، اپنے بیٹے سے ضد لگا کر اسے ناراض کر دیا۔ کاش بیٹے کی خواہش پوری کرتی ہوتی تو آج وہ اپنوں کے درمیان ہوتا اور ان کے رونے دھونے سے زارا کے دل کی کدورت مٹ گئی۔ اسے اب پتہ چلا تھا وہ لوگ تو زارا کے والدین کی وفات سے انجان تھے، تبھی آخری رسومات کے لیے نہیں پہنچے۔ زارا نے اپنے تایا کو خود پر بیتنے والی ساری کہانی سنائی تو وہ تڑپ اٹھے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ان کی معصوم سی بھتیجی اتنی تکلیف جھیلتی رہی۔ انہوں نے زارا کو تسلی دی اور کہا، فکر نہیں کرو، 2 دن میں تمہارا گھر خالی کرا دوں گا، مگر ہم چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ رہو۔ زارا بھی تنہا رہنے سے گھبرانے لگی تھی، اور پھر جب سے وہ یہاں آئی تھی سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، زارا کو بہت پیار اور عزت دی۔ زارا کو لگنے لگا کہ وہ کوئی شہزادی ہے۔ اس نے تایا کی بات مان کر وہیں رہنے کی حامی بھر لی۔ سب زارا کے فیصلے سے بہت خوش تھے۔ تایا نے اپنے بیٹے سے زارا کا رشتہ کر دیا۔ عدالت کے ذریعے نوٹس بھجوا کر زارا کی خالہ کو بھی اس گھر سے نکلوایا، جو اب دھوکے سے گھر بیچ کر
فرار ہونے کے چکر میں تھے۔ اپنے والدین کو کھونے کا دکھ تھا، مگر اتنے چاہنے والے دھدیالی رشتوں کو پا کر زارا بہت خوش تھے۔ دوستو، یہ تھی ایک معصوم سی لڑکی زارا کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی کو سن کر آپ کو بہت خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ۔ ایسے ہی ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر حماد کا، جو کہ ملتان پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، مس عائشہ کا، جو کہ اسلام آباد پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں، مس بشرا عزیز کا، جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور کہانیوں کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔